علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، ہر جگہ پر بالکل فٹ فاٹ ہوں گے، خیریت سے ہوں گے جہاں بھی پوری دنیا میں ہیں۔ آج ہمیں بات کرنی ہے اپنے میپ کے اوپر۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ کل مجھ سے زاویار نے یہ سوال کیا کہ ماما، کیونکہ اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیپینڈنس ڈے ہے، تو انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر زاویار کو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ پاکستان زندہ باد، یہ وہ دس دیٹ۔ تو زاویار نے مجھے یہ سوال کیا کہ ماما پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان ڈگی میں ہے؟ پاکستان کہاں ہے؟ اس کو لگ رہا تھا کہ فلیگ از جسٹ پاکستان، ڈگی میں سامان ہے۔ پاکستان پتہ کیا ہے؟ پاکستان ایک کنٹری ہے۔ یہ جس روڈ پہ ہماری گاڑی چل رہی ہے، یہ جو گاڑیاں سب کی جس روڈ پہ چل رہی ہیں، یہ پاکستان کے روڈ کے اوپر چل رہی ہیں۔ پاکستان میں یہ سب گھر ہیں۔ آپ کو کیا سمجھ آ رہی پاکستان کیا ہے؟ بتاؤ، آپ فلیگ کی بات کر رہے ہو؟ ہاں جی، فلیگ پاکستان کا صرف فلیگ ہے، اصل جو پاکستان ہے وہ ہے کنٹری کا۔ ہاں، کنٹری۔ پاکستان ایک کنٹری ہے۔ کنٹری مطلب ایک جگہ، ایک ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ 1947 میں ہمیں انڈیپینڈنس ملی تھی، اور تب ہمیں جگہ ملی تھی ہمیں رہنے کے لیے۔ کس نے جگہ لے کے دی تھی پتہ ہے؟ پاکستان تو ایک جگہ ہے نا، ایک کنٹری ہے۔ کس نے لے کے دی تھی ہمیں کس نے پاکستان لے کے دیا تھا؟ او میرا شیر، ویری گڈ، قائد اعظم ہے، ویری گڈ۔ کیونکہ ہی از جسٹ 4.5۔ مگر بچہ جب سمجھنا شروع ہوتا ہے، باتیں ہر چیز کو سمجھنا شروع ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بچے کو یہ چیز بتانی چاہیے کہ ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، ہم نے اس جگہ کا بتانا ہے، ہم نے گھر کا بتانا ہے۔ اگر جب ہم نے گھر کا بتانا ہے کہ ہمارا یہ گھر ہے، کہ زاویار ہم ادھر رہتے ہیں، تو ہمیں اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہم اس گھر میں کس کی وجہ سے رہ رہے ہیں۔ ہم اگر اپنے فور فادرز کی وجہ سے رہ رہے ہیں، تو فور فادرز کی پیچھے کیا ایفرٹس ہیں۔ ہم اگر ان کی ایفرٹس کا اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، تو ہماری آنے والی نسلوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس پہ کتنی قربانیاں ہیں، کتنی باتیں ہیں، کتنی ایفرٹس ہیں، کتنوں نے اپنی جانیں دی ہیں، کتنے وہاں سے آتے ہوئے راستے میں پوری ٹرینیں شہید ہو گئی تھی۔ ہمیں ان کو بتانا ہے، ان کو پتہ چلے گا۔ مجھے پتہ ہے جی، جب وہ 9 میں جائیں گے، 8 میں جائیں گے، ان کو پاکستان اسٹڈیز کے تھرو پتہ چلے گا۔ ان کو اب زمانہ کچھ بدل گیا ہے، تو یوٹیوب کے تھرو بھی کافی چیزیں پتہ چلیں گی۔ مگر کیا ان کو ہم لوگوں نے بتایا؟ کیا ہم لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کس نے بنایا ہے؟ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بنا ہے؟ کیوں ہم سیپریٹ ہوئے ہیں؟ کیوں ہم انڈیپینڈنس ڈے پہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے ملک کے مطلب کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے کسٹمز، اپنی چیزوں کو، اپنے ثقافت کو، اپنی فیملی کو، اپنے فور فادرز کو کسٹمز کا بتانا چاہیے۔ ان سب چیزوں کا ہمیں بتانا چاہیے اپنے بچوں کو۔ ہم سے پتہ چلنا چاہیے ہمارے بچوں کو ابھی سے پتہ چلنا چاہیے۔ اگر ہمارا بچہ 2.5-3 سال کا ہے، وہ تھوڑی سی سینس رکھنا شروع ہو گیا، تو ہمیں اسے بتانا چاہیے کہ یہ گھر ہمیں کس نے لے کے دیا ہے۔ اگر ہمیں ہمارے بابا نے لے کے دیا ہے، تو ہمارے بابا کو کس نے لے کے دیا؟ ہمارے بابا اتنی ایفرٹس کیوں پٹ آن کر رہے ہیں؟ اور اگر بابا کو ان کے بابا نے لے کے دیا، تو پھر ہمارے پیچھے فور فادرز کیا کر کے آئے ہیں؟ پھر ہمیں ان کو بتانا ہے کہ ہمارے فور فادرز، ہماری اتنی جنریشن ہے، آج 77 ایئرز ہو گئے ہیں، ہمیں اس علیحدہ سیپریٹ انڈیپینڈنٹ رہتے ہوئے تو کیسے ہو گئے ہیں؟ ہم اگر اس کنٹری میں، اس جگہ میں رہ رہے ہیں، تو ہم کیوں رہ رہے ہیں؟ مجھ سے اس کے عجیبانہ سوال جو ہے، کل میں پورا دن ان سوالوں کے اوپر سوچتی رہی کہ زاویار نے یہ کیا سوال کی ہیں۔ اور مجھے سب سے مزے کی بات یہ لگی کہ شکر ہے اس کو یہ پتا ہے کہ ہمیں پاکستان قائد اعظم نے دیا ہے۔ اس کو بات کو میں نے سلوٹ کیا اس کو کہ یار یو آر 4.5 ایئرس، تو چلو آپ کو اتنا تو پتا ہے۔ وہ بھی کیسے پتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے قائد اعظم کی تصویر آتی ہے کہیں پہ بھی، تو میں کہتی ہوں زاویار یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں پاکستان دیا ہے، زاویار یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں پاکستان دیا ہے۔ اور اب میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے اسے جہاں علامہ اقبال کو دیکھتی ہوں، میں بتاتی تو ہوں کہ علامہ اقبال ہے زاویار یہ، پر میں نے اسے اب یہ بھی بتانا ہے کہ یہ وہ لائر تھے جنہوں نے، یہ وہ پوئٹ تھے جنہوں نے ہمارے پاکستان کے لیے ڈریم دیکھا، اور وہ ڈریم دیکھ کے انہوں نے قائد اعظم سے فیور لی، قائد اعظم کو بتایا، اور یہ پھر ہم اس کنٹری میں انڈیپینڈنٹ آئے۔ زاویار نے مجھے یہ کہا کہ مما، چچی بھی کہتا ہے مجھے، اس نے مجھے یہ کہا کہ چچی یا ماما، اس نے مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا الفاظ استعمال کیا، اس نے کہا کہ یہ پھر کیسے ہوا، کیسے قائد اعظم نے ہمیں دیا؟ گڈ کوسچن، بچہ ہوگا، اس نے سوال اچھا کیا کہ کیسے قائد اعظم نے ہمیں دے دیا۔ میں نے اسے بتایا
کہ قائد اعظم نے بہت ایفرٹس پٹ آن کی, اینڈ ناٹ ایون قائد اعظم, یہاں پہ بہتوں کی محنتیں لگی ہوئی ہیں, بہت کچھ ہوا بیٹا. پھر جب تک ہم ان کو نہیں بتائیں گے انہیں چیزوں کا نہیں پتہ چلے. 8ویں 9ویں 10ویں میں انہیں پتہ چلے گا, جتنا سا ٹیچرز بتائیں گے انہیں پتہ چلے گا. پھر انٹر میں تھوڑا سا پتہ چلے گا. زیادہ تر لوگ تو پاکستان اسٹڈیز کو پریفر ہی نہیں کرتے. میں نے خود بھی انٹر میٹرک میں پاکستان اسٹڈیز کو اس محبت کے ساتھ نہیں پڑھا تھا جس محبت کے ساتھ میں نے انٹرنیشنل ریلیشن کو پڑھا تھا بی ایس آنرس کے اندر. اور پھر اس کے بعد مجھے آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنی شروع ہوئی. مجھے زیادہ چیزیں پتہ چلنی شروع ہوئی جب میں نے کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے پریپیئر کیا. تب مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, پاکستان کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, کن کن کی ایفرٹس ہیں. کسی ایک کی ایفرٹ تو ہے نہیں, یہ بہتوں کی ایفرٹس ہیں. ایون کہ ہمارے اپنے فور فادرس کی ایفرٹس ہیں اور ایک بندے کی ایفرٹ نہیں ہے. اور اگر ہمیں یہ ملک ملا ہے تو کیا ہم اپنے ملک کو اپنا دے رہے ہیں, اپنا بیسٹ دے رہے ہیں اپنے ملک کو. آپ سب لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ یہ سوال سب نے اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے کہ کیا ہم کسی دوسرے, کسی پولیٹیشین, کسی لائر, کسی ڈیلر, کسی کی بات نہیں کرتے. ہم بذات خود ایک انسان ہو کے, ایک پاکستانی ہو کے اگر یہ سوچیں کہ ہم اپنے ملک کو کیا کوئی کچھ ایسا کیا دے رہے ہیں, ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کون سی ایسی فیور کی ہے, کون سا ایسا پارٹیسپیٹ کیا ہے کام جس سے ہم اپنے پاکستان کو خوش رکھ رہے ہیں. ہمارا ملک ہے, ہمیں دیا گیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے اپنا تھوڑا جتنا کنٹریبیوشن ہے ہم نے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بہت سی چیزیں ایسی کرنی ہے. رات کے 3 بجے بھی اگر آپ اپنے بچے کو لے کے کہیں جاتے ہیں اور وہ گاڑی سے نکال کے کوئی چیز پھینک دیتا ہے تو وہیں گاڑی روکیں, ریورس یور کار. ایون میں نے یہ سب کیا ہے. ریورس یور کار اینڈ آسک یور کڈ گیٹ آؤٹ فرام دا کار اینڈ ہولڈ دیٹ rubbish اور جو بھی تم نے گند پھینکا ہے, hold that and throw it into the dustbin. If you don't have any dustbin تو put it in your car, in your bag and go to your home اور اپنے گھر کی ڈسٹ بن میں پھینکو. ہمیں اتنا سا کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ اور یہ کنٹریبیوشن ہمیں کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کو چاہیے اپنی کنٹری کے اندر کنٹریبیوٹ کریں اور یہی کنٹریبیوشن ہے. نہیں تو اور ہمارا ملک ہم سے پیسے مانگتا ہے. میرا خیال ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور ہم اپنے لیے ہی پیسے انویسٹ کر رہے ہیں. ہم اگر ایک اے سی چلا رہے ہیں تو وہ بھی ہم اپنے لیے چلا رہے ہیں, اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے. اگر ہم پنکھا چلا رہے ہیں تو بجلی کا بل ہم اپنے لیے دے رہے ہیں. ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں. آپ نے ٹریز پلانٹ کریں, ٹھیک ہے, اب یہ کیا اس کو کہتے ہیں ٹریز پلانٹ کریں, کیسی باتیں میں گھما دیتی ہوں. مگر یہ کہ آپ درخت لگائیں, علیحدہ جگہوں پہ لگائیں, آپ کی زمینیں ہیں اس پہ لگائیں, چھاؤں بنائیں اور دیکھیں کیا چیزیں کہاں سے کیسے مکس ہوتی ہیں. گلوبل وارمنگ, یہ وہ دس دیٹ, یہ سب مکس اپ ہو جاتا ہے. آپ نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے آپ بتائیں. آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے, اپنی نسلوں کو بتانا ہے. آج کل کے بچوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بس جی انڈیپینڈنٹ کنٹری میں رہ رہے ہیں. ایوری ایئر 14 اگست سیلیبریشن, پاپا بوبو 14 اگست سیلیبریٹ کریں. ان کو بتایا, ان سے پوچھا, کبھی بٹھا کے سوال کیا کہ واٹ از 14 اگست, you know what is the age of Pakistan. They will tell you the age of Pakistan but they will not tell you what is the history behind these 77 years. Nobody will tell you. You have to tell your kids the age of the age of Pakistan and the history behind this 77 years. آپ نے بتانا ہے. جب آپ لوگ بتائیں گے اس چیز کو اپنے بچوں کو تو چیزیں پھر پتہ چلیں گی. اور اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو نہیں بتائیں گے نا تو سب بھول گیا, سب بھولتا جا رہا ہے. اور نہ ہم اپنے ملک کے ساتھ فیور کریں گے, نہ کنٹریبیوشن کریں گے اپنے ملک میں, تو کچھ چیزیں بدلنے والی نہیں ہیں. آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو ضرور بتانا ہے اور مجھے بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے یہ ویڈیو. یہ میں نے اپنے بڑے ہی دل سے بنائی ہے کیونکہ جب زاویار نے مجھ سے 4.5 سال کے بچے نے مجھ سے یہ سوال کیا تو مجھے یہ لگا کہ اگر میں اس بچے نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں شکر ہے ویسے کہ میں اس کو آنسریبل تھی, تھوڑا سا جو اس کی ایج کے حساب سے میں نے اس کو آنسر کیا. پر مجھے کہیں نہ کہیں لگا کہ مجھے اتنا ویل پریپیئر ہونا چاہیے اپنے بچے کے لیے کہ میں اپنے بچے کو یہ بتانے کے قابل ہوں دن بہ دن جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے کہ یہ ہے پاکستان کی ہسٹری, یہ ہے ہمارے کسٹمز, یہ ہے ہماری چیزیں اور ہمیں ان کو بتانا ہے. آج کل دور بدل رہا ہے, حالات بدل رہے ہیں, ماحول بدل رہا ہے, چیزیں بدل رہی ہیں, مگر آپ لوگوں نے اپنی ہسٹری کو نہیں بھولنا, اپنی ہسٹری کو نہیں چھوڑنا, اپنے فور فادرز کی ہسٹری کو نہیں چھوڑنا. پاکستان نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے, اپنا ایفرٹ ہوئی ہیں, قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے, سر سید احمد خان نے, بہت زیادہ چیزیں ہیں, بہت زیادہ لوگوں نے ایفرٹس کیے. ناٹ ایون دیز تھریز, چودھری رحمت علی, بہت سی ایسی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے ہمیں پاکستان دیا ہے. بہت زیادہ ان لوگوں کا تھینک یو.
ٹھیک ہے, کہ انہوں نے ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری دی ہے جس میں ہم انڈیپینڈنٹ ہو کے سانس لے رہے ہیں. اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کو ہر چیز کا بتانا ہے. میں نے کچھ گنے چنے نام نہیں ہیں, بلکہ یہ گنے چنے نام نہیں ہیں, بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون بہائے ہیں. اور اگر ہم ان کے خون کو آج تک یاد نہیں رکھیں گے, ہم صرف ہر ایئر 14 اگست پہ پارٹی کریں گے پاپا پو, تو یہ سب نہیں ہے. دس از ناٹ وی, دس از ناٹ the meaning of Pakistan. The meaning of Pakistan is لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا کوئی مطلب ہے جس کی وجہ سے ہم علیحدہ ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں ہیں, ہمیں اپنے کسٹمز, اپنے نارمز, چیزیں نہیں بھولنی چاہیے. ٹھیک ہے, کس وجہ سے یہ سب ہوا ہے اپنے بچوں کو ضرور بتائیں. 8ویں 9ویں 10ویں ان کو نہیں پتا چلنا چاہیے, ان کو ابھی سے پتا ہونا چاہیے. 14 اگست سے پہلے ان کو پریپیئر کریں کہ یہ چیزیں ہیں, اور ان کو بتائیں. اس سے پہلے وہ آپ سے سوال کریں, ان کو ہر چیز کا پتا ہو. ان چیزوں کا خیال رکھیں. موسٹ امپورٹنٹلی ہماری آرمی نے کتنی ایفرٹس کی ہیں دیکھیں نا. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میں سنگل کا نام لینا شروع کروں تو ویڈیو تو 50 منٹ کی ہو جائے, 1000 منٹ کی ہو جائے. اتنے لوگوں کی سنگل قربانی ہے, ہماری آرمی کی, ہمارے لوگوں کی, ہمارے ہر انسان کی اپنی اپنی جگہ ایفرٹس ہیں. بننے کے بعد ایفرٹس ہیں, بہت ایفرٹس ہیں. پلیز 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 8ویں 9ویں 10ویں بچوں کو نہ پتہ چلنے دیجیے گا. وہ غلطیاں نہ کیجیے گا جو ہم سے ہو گئی یا ہمارے سے پہلوں سے ہو گئی یا کچھ ایسا ویسا ہو گیا. اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, اپنے پاکستان کا بتائیں. یہ ہسٹری ان کو پہلے پتا ہونی چاہیے, کیونکہ جب وہ آنے والے وقت میں اگر کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی بیٹھتے ہیں تو انہیں کم از کم پاکستان افیئر نہ پڑھنا پڑے, کیونکہ انہیں پتا ہو کہ ہمارے پاکستان کی یہ ہسٹری ہے, اس بندے نے یہ ایفرٹ کی ہے. قائد اعظم کی بات کریں تو ہمیں پتا ہو, ہم صرف 14 نکات میں بیٹھے ہوتے ہیں. علامہ اقبال کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں پتا ہو کہ وہ کون ہے, وہ لائر ہے, وہ پوئٹ ہے, وہ کیا نہیں ہے. ہمیں ہر چیز کا پتا ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو ہر چیز بتائیں. ہماری آرمی نے اتنی ایفرٹس پٹ آن کی ہیں, کم از کم اور کچھ نہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پہلے جنرل کون تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے ایفرٹس کی ہیں. کون کون ایسے لوگ تھے, کون نیوی, ایوری ون, ہر بندے نے ایفرٹ کی ہے. کتنے پائلٹ شہید ہو گئے, کتنے لوگ, کتنے جیٹس ختم ہو گئے. یہ چیزیں ہمیں بتانی پڑیں گی اپنے بچوں کو, اور آپ لوگوں نے بھی ضرور بتانا ہے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اور اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہے. میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی, جو جہاں پر بھی ہے خوش رہے, خیر سے رہے. زندگیاں اللہ تعالیٰ سب کو دے, صحت والی دے. اور اپنے ملک کے لیے پلیز تھوڑی سی ایفرٹس کریں. اپنے بچوں کو پلیز بتائیں اپنے ملک کے بارے میں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے.